السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال تعالی فی مقام آخر وما هذه الحیاة الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرة لہی الحیوان لو كانوا يعلمون۔ وقال تعالی فی مقام آخر ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صحابہ عقیدت کے میخان ہزاروں ہیں، صحابہ عقیدت کے میخان ہزاروں ہیں، عرفان رسالت کے پیمان ہزاروں ہیں، صحابہ عقیدت کے میخان ہزاروں ہیں، عرفان رسالت کے پیمان ہزاروں ہیں۔ دامن میں لیے اپنے نذران ہزاروں ہیں، دامن میں لیے اپنے نذران ہزاروں ہیں، کاندھے پہ کفن ڈالے مستان ہزاروں ہیں، دامن میں لیے اپنے نذران ہزاروں ہیں، کاندھے پہ کفن ڈالے مستان ہزاروں ہیں، دنیا میں محمد کے دیوان ہزاروں ہیں، دنیا میں محمد کے دیوان ہزاروں ہیں۔ معزز سامعین کرام، بالخصوص خواتین اسلام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، آج کے ہمارے اس مختصر سے اجلاس کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے ہوا۔ عام طور پر جلسوں میں جب کسی کو موقع ملتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کا تو وہ اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق قرآن سے سیریاب ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور قرآن ایک ایسا کلام ہے اللہ کا، دنیا میں واحد ایسا کلام ہے جس کو پڑھتے پڑھتے آج تک نہ کوئی تھکا ہے، جس کو سنتے سنتے آج تک نہ کوئی تھکا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ قیامت تک یہ لذت باقی رہے گی۔ بلکہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی 3 بڑی نعمتیں ہیں۔
ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار، دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، اور تیسرا جنت میں قرآن کی تلاوت۔ مقدمے کے طور پر میں وہ روایت بھی پیش کرتا چلوں۔ اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو جنت میں داخل کریں گے اور جنت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیں گے۔ جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دیں گے اور جہنم کا دروازہ بھی ہمیشہ کے لیے بند کر دیں گے۔ ابھی قریب میں نے اللہ کی رحمت کے عنوان پر ایک بڑی عجیب و غریب بات پڑھی۔ پہلے جہنم کا دروازہ بند ہوگا، بعد میں جنت کا دروازہ بند ہوگا۔ بولو سبحان اللہ، بولو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر پہلے رحمت کو بند نہیں کرتے، بندوں پر پہلے عذاب کو، سختی کو بند کر دیتے ہیں بعد میں۔ تمام انبیاء سفارش کریں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کا، لیکن سفارش سب سے بڑی جس کی ہوگی وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک بہت بڑی تعداد نبی کی سفارش پر اللہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ فرمائیں گے۔ جنت کے دروازے کے پاس اللہ کے رسول اپنے گنہگار بندوں کی سفارش کر کے لے کر چلیں گے، جیسے کوئی ماں اپنے بچوں کا قافلہ لے کر کسی مقصود منزل کی طرف جاتی ہے۔ اچانک پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پلٹ کر دیکھیں گے اور ایک بہت بڑی جماعت آتی رہے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے، الہی کیا اس وقت میری سفارش سے بھی بڑی کسی کی سفارش ہے؟ میری سفارش سے بھی بڑی کسی کی سفارش ہے جو اتنی بڑی تعداد میں میرے پیچھے ایک جماعت آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ محمد، ہم نے شفاعت کبریٰ آپ کو دیا ہے، آپ کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیا۔ یہ آپ کے ساتھ جو جماعت ہے وہ تمہاری سفارش ہے، اب جو جماعت آ رہی ہے وہ ہمارا فضل ہے۔ میں جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور نبی کی سفارش کے واقعات اور احادیث پڑھتا ہوں تو مجھے یہ امید ہوتی ہے کہ محمد کا کوئی غلام جہنم نہیں جائے گا۔ سفارش کے اتنے اسباب ہیں، ان اسباب کو اگر سامنے رکھیں گے تو خدا کی ذات سے امید ہے کہ کسی نہ کسی سبب سے اللہ تعالیٰ ہم جیسے گنہگاروں کی مغفرت کا ضرور فیصلہ فرمائیں گے۔ غرض مجھے اور کچھ باتیں اہم میری ماں اور بہنوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ قاری صاحب کی قرات سے مجھے کچھ باتیں اچانک یاد آ گئیں۔ جنت کا دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ بند کر دیں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون کی آواز جو دنیا میں قرآن کی تلاوت سے حافظوں سے ہم سنتے تھے، اس آیت کو فرشتوں کے ذریعے سے سنایا جائے گا۔ کھاؤ پیو مزے کرو، یہ انعام تمہارے اعمال کا بدلہ ہے۔ یہاں تک آتا ہے کہ جنتیاں جنت میں داخل ہونے کے بعد، جنت میں تو بھوک نہیں نا، ہمیں بنگلور سے یادگیر کو آیا، پہلے دسترخوان بچھائے، کیوں؟ بھوک کا نتیجہ۔ آدمی سفر کرتا ہے تو بھوک بڑھ جاتی ہے، پیاس بڑھ جاتی ہے،
اور بندے کا جو سفر حشر کے میدان سے لے کر اللہ کی عدالت تک، پل صراط، سب جنت میں بھوک نہیں، پھر بھی آدمی کھائیں گے۔ یہاں بھوک رکھ کر آدمی جب کھاتے ہیں، وہاں بھوک نہ رہ کر آدمی کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ابھی نہ کھاؤ، پہلا کھانا آج جنت کا ہماری مرضی کا ہوگا، بعد میں تمہاری مرضی۔ ہماری اپنی مرضی چلے گی۔ جنت خدا کی جگہ کا نام، اور اللہ تعالیٰ پہلے اپنی مرضی کا کھلائیں گے۔ مفتی صاحب تشریف فرما ہے، یہاں اجتہاد کر سکتے ہیں کہ میزبان کو چاہیے کہ وہ اپنی مرضی کا کھانا ایک خاص انتظام کر دیں، بعد میں مہمان کی مرضی کا کھانا۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلا جو دسترخوان ہوگا وہ اللہ کی مرضی کا ہوگا، اور اس میں مچھلی اور بیل کا گوشت ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یادگیر میں شادی ہوتی؟ ارے بھائی ہوتی نہیں ہوتی؟ ماشاءاللہ ہوتی ہے، ہمارے بنگلور میں بھی ہوتی۔ شادیوں میں لڑکی والوں کو پر اتنا بڑا ظلم کرتے ہیں، اور لڑکے والے یہ شرط لگاتے ہیں کہ ہم کو چھوٹے کا گوشت ہی کھلاؤ۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، یہاں بھی ہوتا، چھوٹا بولتے نہیں؟ ہاں جی، میں بولتا چھوٹا کا تو کیا کتا۔ مہمان پر کسی، میزبان پر کسی قسم کی کوئی شرط نہیں ہے۔ اگر شرط لگانا ہے تو سہولت کی لگا سکتے ہیں، سختی کی نہیں لگا سکتے۔ میزبان کا ارادہ بریانی کھلانے کا ہے، اس وقت ہم نہیں صاحب آپ سادہ بناؤ یہ بول سکتے۔ میزبان کا ارادہ اگر سادہ پکانے کا ہو تو اس وقت ہم نہیں بول سکتے کہ بریانی کھلاؤ۔ مجدد ملت حضرت شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو مہمان میزبان پر سخت بن جاتا ہے وہ مہمان نہیں شیطان ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، انسان بنو، مسلمان بنو، شیطان نہ بنو۔ بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی وہاں مچھلی اور بیل کا گوشت کھلائیں گے۔ میں جب بھی یہ بات کہتا ہوں تو مجھے ٹینشن ان لوگوں کی ہو جاتی ہے جو دنیا میں بڑے کا نہیں کھاتے۔ کیا مفتی صاحب؟ اب اللہ تعالیٰ سے اگر کہیں گے کہ اللہ میں دنیا میں بڑے کا کھایا نہیں، جنت میں کیسے کھاؤں؟ اللہ بولیں گے کھانا رہا تو یہاں رہے، نہیں تو جا۔ اب کھا جائے گا بیچارہ وہ؟ نہیں۔ تمام حضرات مفتیان و فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال بنایا وہ تمہارے سامنے آ جائے، بغیر کسی شکوہ و شکایت و اعتراض کے کھا لو۔ حلال کو حلال جاننا، حرام کو حرام جاننا من الایمان، ایمان میں سے ہے۔ حلال و حرام کے فیصلے انبیاء بھی نہیں کرتے، اللہ کرتے ہیں۔ نبیوں کو اجازت نہیں کہ آپ کسی چیز کو حلال کر لو، کسی چیز کو حرام کر دو۔ ارے حرام کرنا تو دور کی بات، کراہت کے ساتھ کسی چیز کو نہ کھانے کا عہد کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ میں علماء کے بیچ میں بیٹھ کر جب بات کرتا ہوں تو بڑی احتیاط سے کرتا ہوں، کراہت کے ساتھ۔ طبیعت کے ساتھ نہیں کھاتے تو الگ بات ہے، کسی کو بڑے کے گوشت کھانے سے الرجی ہوتی ہے، بھائی کھانے کے لیے تو دل چاہتا ہے لیکن طبیعت ساتھ نہیں دیتی، تو وہ طبیعت کے ساتھ کسی چیز کو نہ کھانے کا ارادہ ہو تو کوئی بات نہیں، کراہت کے ساتھ نہیں۔ تھی بڑے کا بھی کون بھی کھاتے کیا؟ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ۔
थानवी ने फरमाया जिन इलाके में बड़े के गोश्त खाने को ऐब समझते हैं वहाँ बड़े का गोश्त खाना वाजिब है। वाजिब खाना, वाजिब का मतलब क्या? खाना। ये तर्जुमा कर सकते हैं मुफ्ती साहब, ये मोटी उर्दू वालों के बीच में। वाजिब का मतलब क्या? खाना। 3 रकात इशा की नमाज फर्ज के बाद 3 रकात नमाज पढ़ना वाजिब। क्या मतलब? पढ़ना। अल्लाह ताला खिलाएंगे, मछली का और बैल का गोश्त खिलाएंगे, उसके बाद कहेंगे वलकुम फीहा मा तश्तही, अब तुम्हारे लिए तुम्हारी चाहत है। खा पी कर मस्त हो जाएंगे। अल्लाह ताला तोहफे भी देंगे। अगर उन तोहफों का जिक्र करूं तो फिर नीचे वाले ऊपर आ गए तो मुझे भागने का रास्ता भी नहीं है। एक मरतबा रमज़ान में मैं हूरों का तस्करा किया तो एक औरत फ़ोन कर कर बोल रही, हज़रत इतने उन्वाना ही ना वो बोलो, ये की बोलती तुम्हें, हमारे मर्दा बिगड़ जा रही। मैं बोलिया आपा अब कौन सा सुधर को ही। क्या मुफ्ती साहब बिगड़ जा रही थे। अल्लाह जिसे जो चीज़ दे देते हैं दूसरे को एतराज़ करने का इख्तियार नहीं है। यहाँ जहन छोटा है, दिल छोटा है। दूसरी शादी पर हसद पैदा हो जाता है, जलन पैदा हो जाता है, और ये चीज़ ना हो तो फिर सवाल ही एतराज़ का नहीं। जन्नत में अल्लाह ताला हसद जलन सब ख़त्म कर देंगे, उसके बाद दाखिल करेंगे तो बीवी को हूरों पर कोई शिकायत नहीं रहेगी। एक अल्लाह की बंदी तो दीवानी घुघू, हज़रत मरद बड़िया को हूरा मिलती, औरतों को क्या मिलती? मैं बोला लंगूरा मिलती। क्या मिलेंगे? औरतों को कुछ नहीं है, उनका शौहर ही है। जन्नत की नेमतों से खूब मजे लेते रहेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला अपने दीदार के लिए एक निदा लगाएंगे कि फरिश्तों को बोल कर भेजेंगे, जाओ फरिश्तों मेरे बंदों से पूछो कि उनको जन्नत में किसी चीज़ की कमी है। आपके सूरह इखलास की तिलावत पर क़ारी साहब ये तमाम बातें आ रही हैं। जन्नत कमी की जगह नहीं है, जन्नत मज़ीद और ज़ियादती की जगह है। हज़रत शाह हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जन्नत में दुनिया की कोई ऐब नहीं रहेगा सिवाय शर्मिंदगी के। जन्नत में जन्नती दाखिल होने के बाद उसे इस बात की शर्म तो ज़रूर रहेगी कि मेरा अमल कहाँ, अल्लाह की अता कहाँ। 2 रकात नमाज का अल्लाह इतना बड़ा बदला दिया है। एक मर्तबा तस्बीह का ये अजर, जिस नबी को भूल कर हम लोग अपनी पूरी 50-60 साला जिंदगी गुजारे हैं, उस नबी पर एक मर्तबा दरूद पढ़ने का ये सवाब, एक मर्तबा किसी गैर मर्द को देखकर अपने नजरों की हिफाजत करने का ये बदला। हाय हाय, ऐ काश के और 10, 15, 20 रकात नमाज पढ़ लेती और 200-300 मर्तबा दरूद पढ़ लेती, कुरान के और चंद सूरे और पारे पढ़ लेती। जन्नत में एक ही चीज रहेगी बंदे के दिल में, शर्म, एहसास, हाय हमने दुनिया को किस हालत में छोड़ कर आया। 2 रकात नमाज पढ़ने का ये अजर, एक अल्लाहु अकबर बोलने का ये अजर।
میری مائیں عمل ایسا کرو کہ وہاں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. میں کہتا ہوں عمل کے لیے جتنی سہولت مردوں کے مقابلے میں عورتوں کے پاس ہے، میرے رب کی قسم اتنی سہولت تو مردوں کے پاس نہیں ہے. مردوں سے زیادہ عورتیں کثرت سے نماز پڑھ سکتی ہیں، موقع ہے ان کے پاس. اور آپ انکار نہیں کر سکتی. تم نہ کیا معلوم حضرت گھر کے کام کیسے رہتے ہیں بول کر لاک ڈاؤن میں پورا تجربہ ہوگا. کیا ہے حضرت؟ اتنے دن تمہیں بولتے تھے، ہمیں سنتے تھے، اب گھر کا حال پورا معلوم ہو گیا. کتنے کام تمہیں کرتے، کتنے مرتبہ جھاڑو چلاتے، کیا کیا کرتے بول کر. اتنا وقت ہے عورتوں کے پاس، میرے رب کی قسم لاک ڈاؤن میں ہم لوگوں کو پورا احساس ہو گیا. جو بزرگوں نے کہا وہ ہم نے تجربے میں دیکھ لیا کہ تم جتنا عمل میں مردوں سے آگے بڑھ سکتی ہیں، میرے رب کی قسم مرد مصروف ہونے کی وجہ سے نہیں بڑھ سکتا. اصل میں میری آپا، میری بہن، تیرے دن میں برکت نہ ہونے کا پہلا سبب یہ ہے تو اس وقت نہیں اٹھتی جس وقت اللہ تجھے اٹھانا چاہتے ہیں. یہ سب سے بڑا سبب ہے بے برکتی کا. حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ جانتے؟ یادگیر کی عورتیں جانتے؟ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے؟ بنگلور میں ہی نہیں جی نہیں برابر. حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے صوفی گزرے ہیں. ان سے کسی نے پوچھا کیا بات ہے حضرت کہ بکریوں میں برکت ہے، کتوں میں برکت نہیں؟ کس میں برکت؟ بکریوں میں برکت ہے، کتوں میں برکت نہیں. بکری سال میں 1 یا 2 یا 3 بچے ہی جنتی ہے. کتے تو 8-8 10-10 12-12 برا و نجس جانور کہتے ہیں، جسے عربی میں خنزیر اور اردو میں سور کہتے ہیں. اس کی پول تو بہت بڑی ہے. ایک مثال ہی ہے اردو میں، میں بحیثیت مثال کے لفظ استعمال کر رہا ہوں، آپ برا نہ سمجھے. سور کو 16 بول کر. ان لوگوں کی تعداد بڑی، ان کی تعداد کم. یہاں برکت ہے، وہاں برکت نہیں. اور ایک بات ہے ریاض بھائی، ساری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں میں برکت رکھا ہے. کسی اور قوم کے ماننے والوں میں برکت نہیں رکھا ہے. مفتی صاحب، جتنے حالات مسلمانوں پر آئے، جتنی شہادتیں مسلمانوں نے پیش کی، مسلمانوں کو تاریخ میں مولی گاجر کی طرح جتنا کاٹا گیا، مسلمانوں پر جتنا ظلم ڈھایا گیا، اگر کسی اور قوم پر اگر وہ ظلم و ستم اور کوئی اور قوم وہ شہادتیں پیش کرتی تو اس قوم کا نام و نشان نہ رہتا. عیسائیوں کی تاریخ شہادتوں سے خالی ہے، یہودیوں کی تاریخ شہادتوں سے خالی ہے، قربانیوں سے خالی ہے، جنگ و جدال و جہاد سے خالی ہے. یہ ہندو بھائیاں تو ان کو معلوم اتنی شہادت کیا، قربانی کیا، جنگ کا جہاد کیا، ان کو صرف ایک لو جہاد پیچھے پڑ گیا ہے. ان کو
اس کے علاوہ اور کوئی نہیں معلوم ان کو. وہ نہ مر کر بھی اتنے ہی ہیں. الحمدللہ ہم شہادت دے کر بھی ساری دنیا میں سب سے زیادہ ہیں. اور ایک بات بولوں میں، یادگیر کی عورتوں کو غصہ کم کی زیادہ؟ ارے نہیں بولتا، چھوڑو. پھر بھی بول رہا تو اچھا سے نہیں ڈرے، آپا سے ڈرتا ہوں. الحمدللہ میری آپا مجھے معاف کر دے، میرے جملے حقیقت اور ماحول کے مطابق ہیں. تو ایک دو جن کر امت کا یہ حال ہے، نبی کی مرضی کے مطابق 10-12 جنتی تو آج دنیا کا حال کیا ہوتا. ایک دو جن کر ہو سکتا کہ یادگیر میں ابھی بھی 8-10-12 کا نصاب ہوگا. اب تو ایک عجیب مینٹالٹی آ گئی ہے. 5 سال سے پہلے ابھی نہیں، ایک بچے کے بعد کبھی نہیں. ہائے ہائے، قربان جاؤ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسباق بے مثال پر. آقا کا ایک ایک حکم سامنے رکھ کر آپ اپنی دنیا کو سامنے رکھو. آقا نے جو کہا وہ اس کی وجہ، اس کا سبب کیا کہ ہم کو اور آپ کو آخرت سے بھی بچانا ہے، اللہ کے عذاب سے بھی بچانا ہے، اور دنیا میں بھی آقا چاہتے ہیں کہ میرا غلام کبھی مایوس نہ ہو. 2 بچے جنے مثال کے طور پر، اس میں ایک لکڑا ایک لکڑی. بیٹی شادی ہو کر چلے جاتی، بیٹا بھی شادی ہو کر بھاگ جاتا ہے نہیں حضرت؟ جورو کا غلام بن جاتا. جن محنتوں کے ساتھ ماں باپ بچوں کو پیدا کر کے یہ سوچ رہے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، ہاتھ کا عصا ہے، میرے درد اور میرے غم کے لیے ایک علاج ہے، مجھے اپنے بڑھاپے سے کیا ڈرنا ہے، اس کے بچپن میں میں سہارا بنا، یہ میرے بڑھاپے میں سہارا بنے گا. ہر ماں باپ کی یہ نیت ہوتی ہے. اب وہ بچہ بھی شادی کے بعد جورو کا غلام بن کر جب چلا جاتا ہے، یہ لفظ آپ حضرات میری مائیں سنے ہوں گی کہ بیوارسی اسی زندگی کو کہتے ہیں. اس کے برخلاف اگر کسی کو 10-12 بچے ہوں، 7-8 بیٹے 7-8 بیٹیاں ہوں، آپ تجربہ کر دیکھیں، جن کے بچے زیادہ ہوتے ہیں ان بچوں کے ماں باپ کا بڑھاپا بڑا سکون سے گزرتا ہے. کیا مفتی صاحب؟ 6-7 بیٹا تھا، بڑا بیٹا کی، چھوٹا بیٹا کی، تیسرا کی، چوتھا کی. کون تو بھی ایک جنا با میں الگ جاتا ہوں، با جا رہے تو نہیں تو ابھی 6 ہی جا رہے ہیں. باپ بولتا ہے، اماں بولتی جا رہے ہیں. وہی ایک بیٹا اگر کسی کا ہو، انہیں الگ جانے کی بات کرتا ہے تو پھر ماں باپ کہتے ہیں با تو چلے گا تو ہمارا کون با. ہم نہ اتنا کھانا پلیٹ میں ڈال کو کونے میں ڈال با پرواہ نہیں، ہمارے سے دور ہونے کو با. بچوں کے سامنے ماں باپ کو ہاتھ جوڑتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، بچوں کے سامنے ماں باپ کو روتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، بچوں کے سامنے، ایک بچے کے سامنے ماں باپ کو گھٹنے ٹیکتے ہوئے خدا کی قسم میں نے دیکھا ہے. اور آدھی مجلس میں برداشت کیے بغیر میں اٹھ کر آ گیا، یہ کہتے ہوئے آ گیا اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے، میں گرفتار ہونا نہیں چاہتا.
بچوں کے ظلم سے جن ماں باپ کے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، خدا کے عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تربیت نہ ہو تو ماں باپ کی زندگی جانوروں سے بدتر ہو جاتی ہے۔ یہی 7، 8، 10، 12 بچے ہوں، اللہ اکبر کبیرہ، بیٹیوں کی شادی ہو کر چلے جاتی ہیں، بیٹوں کی شادی ہو جاتی ہیں، مرضی کے ساتھ الگ ہو جاتے ہیں، 6-7 بیٹوں کا الگ الگ گھر، 6-7 بیٹے، ایک ہفتہ بڑے بیٹے کے پاس، ایک ہفتہ دوسرے، ایک ہفتہ تیسرے، پھر پہلے بیٹے کے پاس باری آنے کے لیے 2-3 مہینے ہو جاتے ہیں۔ اب جب باری آتی ہے تو ایک ہفتے کو سامنے رکھ کر بیٹا اور بہو یہ سوچ کر خدمت کرتے ہیں 2 مہینے کے بعد خدمت کا موقع ملا ہے، ناشتے میں انڈے، دوپہر میں مرغی، رات میں بکرے۔ کیا مفتی صاحب، ایسی شاہانہ زندگی تو بادشاہوں کو میسر نہیں جو کثیر بچے والے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ بلکہ بچے بولتے ہیں کام ہی جالے کو رہتے ہیں، یہاں ہمارے ہو میں بڑے بھائی کچھ بلا لیں گے، کہاں تم نہ چلنے ہوتا۔ یہ ایک بیٹا ٹکا لے تو دوسرا بیٹا آ کو لڑتا بھائی سے، کیا اماں تجھے جنی ہم نہ نہیں جنی؟ سبحان اللہ۔ یہ تمام تفسیر نبی کے فرمان کی ہے۔ نبی کے فرمان کی یہ تفسیر ہے۔ تم کثرت سے بچے پیدا کرو، میری امت زیادہ ہوگی، محبت بتایا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے امت زیادہ ہو کہ نہ ہو، میرے نبی کی عظمت میں کوئی فرق آئے گا؟ 2 چیزیں میری مائیں اور بہنیں ذہن میں رکھ لیں، ساری دنیا الیاذ باللہ کافر ہو جائے، خدا کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، ساری دنیا نبی کی منکر ہو جائے، میرے نبی کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ خدا وحدہ لا شریک ہے، اگر خدا نہ خواستہ ساری دنیا نبی کی منکر ہو گئی الیاذ باللہ، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہیں گے کہ محمد ساری دنیا تمہاری منکر ہو گئی ہے، ہم اور کسی نبی کو بھیجیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ میرا نبی رسول خاتم النبیین والمرسلین ہے۔ نبوت کا باب ختم، رسالت کا باب ختم، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ یادگیر کی سرزمین پر ان باتوں کو کیے بغیر جانا سفارش سے محروم ہونے کی علامت ہے۔ پوری تقریر میں مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ جو بھی مقرر آئے اس مقرر سے کہہ دو کہ یہ جملہ ختم نبوت پر کم سے کم اس زمین میں بولنا واجب ہے۔ اپنے بچوں کو یہ سبق پڑھاؤ، بیٹے اللہ ایک ہے، اس کا علاوہ کوئی اور اللہ نہیں ہے، محمد رسول اللہ آخری پیغمبر ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ لاکھوں دلیلیں ہیں، لاکھوں دلیلیں ہیں ختم نبوت پر، لیکن کچھ اندھوں کو کیوں نظر نہیں آتے، سمجھ میں نہیں آتا، اور نظر اس لیے نہیں آتے جن کے دل و دماغ پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے، ان کو تو اجالا بھی نظر نہیں آتا، تو ختم نبوت کے مضبوط دلیلیں کہاں نظر آئیں گی؟ کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے، میرے نبی کی شان ہی نرالی ہے۔ محمد سے جس کو محبت نہیں ہے، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہیں ہے۔ نعتوں سے، شعر شاعری سے یادگیر کی آپا کو
تعلق ہے کہ نہیں گانے کی؟ ارے محمد سے جس کو محبت نہیں ہے سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہیں ہے، بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا، بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا، محمد سے جس کو عقیدت نہیں ہے، بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا، محمد سے جس کو عقیدت نہیں ہے۔ اسی لیے ساری دنیا میں ہر دھرم والے ریسرچ کر رہے ہیں کہ صحیح دین کون سا ہے، لیکن مسلمان عمل نہیں کرا تو بھی ریسرچ نہیں کر رہا ہے، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ صحیح آغوش میں بیٹھا ہوں۔ بڑے بڑے عیسائی اسکالرز، بڑے بڑے یہودی اسکالرز، بڑے بڑے سکھ اسکالرز، بڑے بڑے ہندو اسکالرز اور دنیا کے تمام مذاہب کے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ آج بھی ریسرچ کر رہے ہیں کہ اس دنیا میں سووں ہزاروں مذاہب ہیں، صحیح مذہب کون سا ہے۔ ساری دنیا کے مذاہب والے آپا ریسرچ کر رہے ہیں، قربان جا اسلام پر، قربان جا محمد الرسول اللہ پر، قربان جا عطائے خداوندی پر۔ ایک مسلمان بھی آج تک ریسرچ نہیں کیا کہ عیسائیت صحیح ہے کہ غلط ہے، یہودیت صحیح ہے کہ غلط ہے، ہندوازم صحیح ہے کہ غلط ہے، کیونکہ جسے سونا مل جاتا ہے وہ لوہے کے پیچھے بھاگتا نہیں۔ شکر ادا کر، آغوش اسلام میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ کثرت سے بچے پیدا کرو، آقا نے فرمایا میری امت زیادہ ہوگی، یہ محبت پیش کیا آقا نے، لیکن حقیقت پیدا کرنے والوں کے بڑھاپے میں فائدہ ہے۔ ایک سوال تھا مفتی صاحب جو میں کئی لوگوں سے پوچھا بڑے ادب اور معذرت کے ساتھ، لیکن مجھے جواب مل نہ سکا اور میں بہت سوچا بھی لیکن جواب حاصل نہ ہوا۔ اتفاق سے ایک کتاب حضرت مولانا شاہ عبد المجید صاحب ان کے خطبات میں میرے برسوں کا سوال کا جواب مل گیا۔ سوال پہلے سمجھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیاں جنت میں جب اللہ کے دیدار کے لیے کھڑیں گے تو 120 صفیں رہیں گی۔ صفوں کی گنتی بتایا، اس کی لمبائی کتنی ہوگی نہیں بتایا۔ اب ہماری مسجد جامعہ مسجد ہے فلاں ہے، بھئی صفیں کتنے ہیں؟ 12 صفیں ہیں۔ ایک صف میں کتنے کھڑتے ہیں؟ 40 کھڑتے ہیں، 50 کھڑتے ہیں، ایسے۔ پورے حدیث کے ذخیرے میں صفوں کی تعداد کا تو ذکر آیا ہے، ایک صف میں کتنے ہوں گے اس کا ذکر نہیں آیا ہے۔ ایک صاحب پوچھا 120 صفیں کیا؟ تب میں نے کہا کہ بھائی صفیں تو 120 ہوں گی، لیکن ایک صف میں کتنے کروڑ ہوں گے واللہ عالم، کتنے ارب و خرب ہوں گے اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ 120 صفوں میں 80 صفیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہوں گے۔ چھینکنے بھی ڈر ہوتا آپا، کہاں تو کرونا ہے بولالتی کی۔ عورتیں بھی ڈرے نہیں کرونا سے،
کرونا سے اتنا مرے نہیں جتنا کہ ڈر کو مر گئے. کرونا کے بارے میں کچھ اشعار تھے میرے پاس. اس گلی میں کچھ ہوا ہے، اس خبر سے مر گئے. اس گلی میں کچھ ہوا ہے، اس خبر سے مر گئے. اور کچھ لوگ مر جانے کے ڈر سے مر گئے. کرونا گرونا کچھ نہیں کرونا وغیرہ ایک زبردست سازش رہی جس کی زد میں پوری دنیا آ گئی. زبردست سازش. چھینکے کوئی مجلس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں، کھانسے کوئی مجلس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں. اسی لیے کسی شاعر نے کہا سب کچھ جو چمکدار ہو سونا نہیں ہوتا. سب کچھ جو چمکدار ہو سونا نہیں ہوتا. ریاض صاحب کے حوالے سے سب کچھ جو چمکدار ہو سونا نہیں ہوتا. ہر چھینک کا مطلب کرونا نہیں ہوتا. سب کچھ جو چمکدار ہو سونا نہیں ہوتا. ہر چھینک کا مطلب ٹھیک ہے تو بھی وضاحت کرنا پڑتا. 120 صفحے ہوں گی جنت کی، 80 صفحے میرے آقا کی امت کی. چھوڑ ڈالو بیٹھ جاؤ آپ لوگ بیٹھ جاؤ. 80 صفحے کس کی؟ 40 صفحے 1,20,000 پر 3,990 پر 9. مفتی زرولی خان صاحب تو فرماتے ہیں 2,80,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے ہیں. سوال پہلے سمجھے یہاں بیٹھے ہوئے حضرات بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 1450 سال کا عرصہ گزر گیا. اب بھی دنیا کا حساب یہی ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ عیسائی زیادہ ہے. پہلے نمبر پر دنیا میں عیسائی ہیں، دوسرے نمبر پر مسلمان ہیں. اب دنیا کی عمر زیادہ سے زیادہ 150-200 سال، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. بس ختم. جتنی پیشین گوئیاں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بتائی ہیں وہ تمام کی تمام 90% ظہور ہو چکے ہیں. اب 5% نشانیاں حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی کے آنے تک اور بقیہ 5% ان کے آ کر جانے کے بعد ختم دنیا. کیا دنیا میں شراب عام نہیں؟ موسیقی عام نہیں؟ گانے بجانے عام نہیں؟ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا دین پر رہ کر دین سے دور رہے گا اور دین کے اعمال پر شرمندہ ہوگا، غیروں کے دین پر فخر کرے گا. وہ دور اب نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. مثال بھی میں ہمارے اپنے اوپر جوڑنا نہیں چاہتا. کچھ ایسے ہیں جو مسلمان رہ کر بھی اسلام سے دور ہیں کہ نہیں ہیں. باہر تو نہیں بولتا، دور ہیں کہ نہیں. اسلام کے اعمال سے اور ان پر عمل کرنے سے ان کو شرم آتی کہ نہیں آتی. کتنی ہماری ماں اور بہنیں ہیں برقع پہن کر شادیوں میں جانے سے شرماتی ہیں. کتنے ہمارے بھائی ہیں جو ٹوپیاں اور داڑیاں رکھنے پر شرماتے ہیں. پھر آقا نے فرمایا
دین پر رہ کر دین سے دور رہ کر دین کے اعمال پر شرمندہ ہو کر دوسرے دین کے کاموں پر فخر کرنے لگے گا۔ آج وہ دور ہے کہ نہیں ہے؟ عیسائی اعمال ہمارے اندر، یہودی اعمال ہمارے اندر، غیر مسلموں کے اعمال ہمارے اندر۔ تمل ناڈو سے ایک خبر میرے پاس آئی ہے بھی قریب میں، تمل ناڈو کے ایک گاؤں میں دیوالی کے موقع پر اس گاؤں کے ہندو بھائیوں نے اتنے پٹاخے نہیں اڑائے جتنے مسلمان اڑائے۔ اور ہر جگہ ایک بیماری کرونا سے زیادہ پھیلی ہوئی ہے، وہ بڈوں میں زیادہ ترجیح دینا، بڈے منانا اپنے بچوں کے۔ اور مجھے معلوم ہوا کہ حضرات علماء اس پر جمعے میں بڑی گہرائی سے بات کر رہے ہیں، مجھے بھی کچھ کہنے کی اجازت اور حکم ملا ہے، تو میں کہہ رہا ہوں بڈے اس کا تصور اسلام میں ہے ہی نہیں، بلکہ سال گزرنے پر اگر منانا ہے تو ماتم منانا ہے، خوشی منانے کا تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ میری زندگی کا ایک ورق پلٹ گیا ہے اور اس ورق کے میں نے اعمال کتنے چھوڑ دیے۔ ایک سال کے نمازوں میں میں نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، ایک سال کے روزوں میں میں نے کتنے روزے رکھے ہیں، ایک سال میں نے کتنے قرآن پاک مکمل کیے ہیں، ایک سال میں نے کتنے درود پاک پڑھے ہیں، اور ایک سال میں میرے سے کتنے حرام کام واقع ہوئے ہیں، کتنے مکروہ کام واقع ہوئے ہیں، کتنے ناجائز کام واقع ہوئے ہیں، اور ایک سال میں نے کتنا حلال کھایا اور کتنا حرام کھایا۔ اس کا محاسبہ کر کے ماتم منانے کے بجائے کیک کاٹ کر خوشی منانا، یہ اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، اگر تم چاہو تو لمحات میں گھر کا پورا ماحول بدل سکتا ہے۔ اور میں کان پکڑتا ہوں، تم نہیں دیکھ رہی ہے، دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، میں نہیں دیکھ رہا ہوں، مجھے دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، اور تم کتنی تعداد میں بیٹھی ہوئی ہے مجھے معلوم نہیں ہے۔ ایک میری ماں اور ایک میری بہن بھی اگر بیٹھی ہے تو میں اتنے ہی جذبات پیش کروں گا اگر 1000 ہے۔ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ آج معاشرے کی تباہی کا ایک بہت بڑا سبب تیری تربیت کا نہ ہونا۔ جناب الحاج ریاض صاحب، کسی مرد کو صرف نمازی بنانے کے لیے ہماری اپنی جوانی ختم ہو جاتی ہے، اسی مرد کو ولی بنانا عورتوں کے چٹھی کا کام ہے۔ کسی مسلمان کو اس کے گھر سے مسجد تک لانے کے لیے دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کو اپنے چپل گھسانا پڑتا ہے۔ قسم وحدہ لا شریک کی، اسی گنہگار مسلمان کو عورت چاہی تو دعوت دے کر حرمین شریفین تک لے کر جا سکتی ہے۔ مسجد، محلے کی مسجد تک لے کر جانے کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں آپا، لیکن اللہ نے تیرے اندر وہ طاقت عطا فرمائی ہے، اگر تو چاہے تو یہاں 500 فٹ لے کر جانے کے لیے ہم نہ 500 خطبے دینا، نماز پڑھے تو ہورا ملتے ہی کہ تو کم سے کم وہ نیت سے تو بھی آتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک میرے ساتھی تھے، بڑا کاروبار ان کا اسکرافٹ کا، بہت دعوت دیتا رہا میں حج کی، بھئی حج فرض ہو چکا ہے، حج فرض ہو چکا ہے، کریں گے حضرت، کریں گے حضرت۔ الٹا منجے بولتا انہیں، حج کا تو معلوم کہ حضرت آگے کے بعد پورا سدھر جانا سو، یعنی مطلب انہیں بول رہا ہے بگڑ کو ہوں میں۔ بعض لوگ یہ سوچ کر اللہ والوں سے بیعت بھی نہیں کرتے، حج بھی نہیں کرتے، بعض لوگ شادی بھی نہیں کرتے، لیکن بیعت، شادی، حج سدھر کر کرنے کا کام نہیں ہے، کرنے کے بعد سدھرنے کا نام ہے۔ کیا مفتی صاحب صحیح بات ہے؟ بھئی سدھر جا کو شادی کریں گے، نہیں، شادی کرو،
برکت سے اللہ تعالیٰ سدھار دیتے ہیں. کی کہتا کس کی بھی نہیں سنیا تو آپا کی سنتا نا. ملک کے آخری کورٹ کا نام ہے سپریم کورٹ، لیکن حقیقت میں اس کی اپنی زندگی کا آخری جو کورٹ ہے وہ عورت. شادی کے بعد بڑے بڑے آزاد نوجوانوں کو 8:30-9 بجے غروب ہوتے ہوئے ہمیں دیکھا ہے. جو رات کے 2 بجے بھی غروب ہوتے نہیں تھے، جانوروں کی طرح راستے میں پھر لے کر رہتے تھے. رنگ ہوتے کہ نہیں انہیں پوچھتے نہیں، آرو بولتا. 9 بجے فون آتے ہی خالی رنگ ہوتے ہی سلام نہیں، کلام نہیں، کہاں ہی کدھر ہی کچھ بھی نہیں. ہمیں دیکھے سنے آ رہوں ہاتھ چھوں گلی پھر رہوں. آپا پوچھ رہی یادگیر کی، کیا حضرت اتنے باتیں تم نہ معلوم ہے نا، تمہارا بھی یہ چھال کیا؟ میں بھی ایک تیرے دور کا بھائی چناما، جیسے تیرے سے تیرا مرد ڈرتا میں میرے بیوی سے ڈرتا ہوں. دین پر چلو، میاں بیوی کے درمیان خوف نہیں محبت ہوگی. اگر اجازت ہو تو ایک بات کہہ دیتا ہوں. میری بیوی لاک ڈاؤن کے دور پر کہنے لگی بیانات کا سلسلہ ہی بند ہوگا، کیا بھی نوجوانوں پر فرق نہیں پڑے گا؟ نہیں. مجھے اتنی خوشی ہوئی، آنکھوں سے آنسو آ گئے. تمہیں روزانہ ایک آدھا گھنٹے کی کلپ بنا کر وائرل کرو. اس کے بعد مجھ سے کہنے لگی اب وقت ہے تمہارے امتحان کا. اتنے دن بیانات کو جا کر اللہ تعالیٰ آپ کو دیتے تھے، اب وقت ہے تم کو اخلاص کے ساتھ خدمت کرنے کا. اللہ اور اس کے رسول کی محبت آ گئی. گھر کا مرد بھی دائی بن جاتا ہے، گھر کی عورت بھی دائیہ بن جاتی ہے. گھر کا مرد بھی، گھر کی عورت بھی دائیہ بن جاتی ہے. ایسا ہوا ہے، ہم نے بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا ہے شادی کے بعد ان کی زندگی میں زبردست انقلاب آ گیا، کیونکہ تربیت عورت کی جب ہوتی نا تو زندگی بدل جاتی ہے. بڑے بڑے شیوخ غوث قطب ابدالوں کی تربیت سے تاریخ میں اتنا انقلاب نہیں آیا جتنا بڑا انقلاب کے عورت کی تربیت سے آیا، چاہے وہ تربیت کرنے والی مربیہ ماں کی شکل میں ہو یا مربیہ بیوی کی شکل میں ہو یا مربیہ بہن کی شکل میں ہو کہ مربیہ بیٹی کی شکل میں ہو. رب کعبہ کی قسم، ماں کی دعوت پر مردوں کے بیٹوں کے چہروں میں داڑھیاں آ گئی، بیوی کی دعوت پر شوہروں کے چہروں میں داڑھیاں آ گئیں، بہن کی دعوت پر بھائی نمازی بن گئے، حتیٰ کہ بیٹی کی دعوت پر باپ کی زندگی بدل گئی. بدل گئی. میں نے ایک ساتھی اس کو بار بار اسکراف کے بڑے میرے کروڑوں روپئے، حج صاحب حج کو جائیں گے، چلو حج صاحب، حج صاحب خوراک کا ٹینشن اتنی تم نہ، اللہ تعالیٰ دولت دیا ہے. نہیں حضرت تم نہ معلوم کہ حج کیا بول کر حج بولتے حضرت جا کے آنے کے بعد سدھر جانا. نہیں حاجی صاحب. اچانک ایک مرتبہ کہنے لگے کہ حضرت آپ کی دعا سے حج کو جا رہا ہوں حضرت، ہمارے گھر میں حاجیوں کی دعا ہے. اچھی بات ہے، خوشی. میں بھی ذرا خوش ہوگا. یہ بار بار بولے نا بسر ہوا ہے بول کو.
لیکن انہوں بولنے لگے کہ میری بیوی نے وارننگ دے دی. میں مفتی صاحب سے پوچھی کہ اگر شوہر حج کو جانے کے لیے تیار نہیں، بیوی پر حج اگر فرض ہے تو کیا کرنا ہے؟ ایک ہی موقع ہے جہاں شوہر کی اجازت کے بغیر اگر کوئی محرم ہو تو گھر سے باہر نکل سکتی ہے، وہ ہے حج فرض ہونے کا مسئلہ. بیوی نے اپنے شوہر کو وارننگ دے دی. بیوی نے تمہارے شوہر کو، میرے شوہر کو وارننگ دے دی، تمہیں جا رہی تو آ رہا ہوں، نہیں تو تمہیں رہو، میں میرے بھائی کو لے کر جاتی ہوں. تو اس وقت مجھے مجبوراً یہ فیصلہ کرنا پڑا. بتاؤ میرے دوستوں، میری مائیں اور بہنیں، گھر سے مسجد کو لانے کے لیے ہم کو جو مصیبت پڑتی ہے، عورت چاہی تو گھر سے حرم تک لے کر جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی؟ اللہ اکبر کبیرہ. جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی؟ محنت کرو اپنے گھروں کے اندر. تو میں سوچ رہا تھا کہ پہلے نمبر پر عیسائی، دوسرے نمبر پر مسلمان. ماں اور بہنیں غور سے سنو، اپنے ماحول کو، گھروں کے ماحول کو سنوارو. جو چیز اسلام میں نہیں اسے بند کرو. یہ بڈوں کا عذاب پھیل چکا ہے. ہمارے بنگلور کا بھی یہی ہے. پہلے تو بھی گھر میں کاٹ کو کھا کو مرتے تھے، اب باہر کاٹ رہی، کھا کو مر رہی نہیں، پھینک کو مر رہی. صورتوں میں مسکہ تھوپ رہے ہیں، ہولے ہولے آوازیں نکال رہے ہیں. یہ مسلمانوں کا شیوا ہے. مسلمانوں کا طریقہ ہی. یہاں کے علماء کرام ان تمام باتوں پر تفصیل سے بات کرتے ہوں گے. بس بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں. میرے نبی کی شان دیکھو. ایک سوال کا جو جواب تھا میں بتا رہا ہوں آپ کو. ساری دنیا میں آج بھی پہلے نمبر پر عیسائی ہیں، دوسرے نمبر پر لیکن ریاض بھائی حقیقت میں پہلے نمبر پر مسلمان ہیں. مولانا عبد المجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، عیسیٰ کی امت کا حساب اب تک نہیں لگایا جائے گا، حضور کے نبوت سے پہلے تک ہی. موسیٰ کی امت کا حساب بعد آنے والے نبی تک ہی ہے. موسیٰ آ کر چلے گئے، 100-200 سال کا جو عرصہ بیچ میں گزرا، اس 200-300 سال کے عرصے میں جو لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ پڑھتے تھے وہی موسیٰ کی امت ہے. بعد میں جو نبی آ کر کہہ دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرے پاس یہ اللہ کی نئی شریعت ہے، مجھے ماننا پڑے گا، میری شریعت کو ماننا پڑے گا. موسیٰ کے ماننے کے ساتھ ساتھ تو پھر اس نبی کو ماننا پڑے گا. اگر اس نے اس نبی کا انکار کر دیا تو پھر وہ وہیں سے منکر نہیں ہوتا، موسیٰ کی امت سے بھی نکل جاتا ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا حساب کہاں تک؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک وہ پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ پڑھتا تھا، تو وہاں تک وہ حساب ہوگا. میرے نبی آتے ہی عیسیٰ علیہ السلام کا اقرار کرتے ہوئے جب کہا میں اللہ کا نبی آخری رسول ہوں، اب کلمہ تمہارا چینج ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اب اس کلمے کو پڑھنے والا ہی مسلمان ہے. میرے نبی کے آنے کے بعد بھی اگر کوئی موسیٰ کو مانتا ہے تو وہ موسوی نہیں، عیسیٰ کو مانتا ہے تو عیسوی نہیں. میں نے خوش ہو گیا جواب سن کر اور بات سمجھ میں آ گئی. یہ 80 صفوں کا تو حساب کبھی کا پورا ہو گیا، کیونکہ موسیٰ کی نبوت کا پیریڈ 200-300 سال، عیسیٰ کی نبوت کا پیریڈ 500 سال.
عیسیٰ کی نبوت کا جو پیریڈ تھا وہ پیریڈ ختم ہو کر اس کے بعد کا پیریڈ بھی ختم ہو کر اب تیسرا پیریڈ چل رہا ہے. 150 سال سے حضور کی امت پیدا ہو رہی ہے. 3 گنا زیادہ. 300-500 ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اللہ اکبر کبیرہ. یہ شان رسالت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کی امت میں ہم کو پیدا کیا ہے. خوب عبادتیں کرو. جنت میں صرف ایک شرمندگی رہے گی، میں نے عمل کیوں نہیں کیا. مردوں کے مقابلے میں عمل کے مواقع عورتوں کو زیادہ ملتے ہیں. 2 چیزیں تمہیں حاصل ہیں میری آپا یادگیر کی. پوری تقریر بھی یاد رکھو اور یہ الفاظ ضرور یاد رکھنا. 2 چیزیں مولانا عورتوں کو حاصل ہیں. ایک عمل کے موقع، دوسرا عمل کا اجر مردوں سے زیادہ عورتوں کو. گھر میں جھاڑتے نہیں جھاڑتے یادگیر کی آپا؟ نہیں، اسے بھی کام والی کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ارے جیبان جھاڑتے گے تو گھر جھاڑتے نہیں گے. کیا ہے اظہر؟ اچھا جھاڑتے، ایسا جھاڑتے پرسنل اکاؤنٹ خالی ہو جاتا. کوئی ATM نمبر نہیں، لاک نمبر نہیں. آپا اس کی بھی تجھے اجازت ملی ہے نبی کے صدقے. شوہر کے جیب سے 10 20 25 روپے اٹھانا یہ چوری میں داخل نہیں، تیری عادت میں داخل ہے. دیکھو بھئی ہمیشہ ان کو ناراض کرے تو کیسا ہوا، کبھی خوش بھی تو کر رہا ہے. 10 20 25 50 روپے اٹھا لینے پر کوئی حرج نہیں ہے. موقع ہوتا تو اس کی پوری وضاحت کرتا. جھاڑتے نہیں جھاڑتے. گھر کو پاک رکھو، صاف رکھو. گھر جتنا پاک رہے گا رحمت کے فرشتے اتنے آتے ہیں. گھر جتنا پاک رہے گا رحمت کے فرشتے اتنے آتے رہیں گے. گھروں میں خوشبو کا انتظام کرو، اہتمام کرو. آج وہ بات ختم ہو گئی. خاص طور پر مغرب کے اوقات میں ایک زمانے میں خوشبو کا خاص اہتمام کرتے تھے، کیونکہ مغرب ایک سنگم ہے دن کے فرشتے جانے کے اور رات کے فرشتے کے آنے کے وقت کا سنگم ہے. گھر کی ہر چیز پاک صاف رکھو، اس میں برکت ہے. خود بھی پاک رہو، اپنے بچوں کو بھی پاک رکھو. اپنے ماتحت جو بھی ہیں، شوہر، باپ، بیٹا، بھائی، سب کو پاک رکھو، صاف رکھو. بعض گھروں کے اندر عقیدہ ہے مغرب کے وقت جھاڑنا نہیں کہتے کیونکہ تو برکت باہر چل جاتی کہتے. کچرے میں اللہ برکت رکھے؟ گھگو مغرب کے وقت جھاڑنا. یہ فتوے کس کے معلوم؟ کیا بڈھیاں کے. علاقہ کیا بھی پڑھ کو نہیں رہتی لیکن فتوے بڑے اچھے دیتی. پورا دین ڈوب جاتا ان کے فتووں پر. بغیر پڑھے لکھے اور مضبوط راسخ علم کے بغیر فتویٰ دینا کچے پکے مولوی کو جائز نہیں ہے تو پھر تجھے کہاں اجازت ملے گی؟ کچے پکے مولوی کو جائز نہیں آپا، تجھے کہاں اجازت ملتی؟ اللہ اکبر کبیرہ. کچرا پھینکنے میں برکت کے باہر جانے کا سوال پیدا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو کچرے کو برکت کہہ رہی ہے. گھروں کو پاک صاف رکھو. میں صرف تیرے عمل کی فضیلت بتانا چاہتا ہوں. باتوں باتوں میں ابھی قاری صاحب کی باتیں ہی آئی نہیں کہ 1.5 گھنٹہ ختم ہو رہا ہے. باتوں باتوں میں 1.5 گھنٹہ ہو رہا ہے. تیرے عمل کی فضیلت بتا رہا ہوں. تو صنف نازک ہے، مرد کے مقابلے میں تو عادی ہے، لیکن ثواب
डबल मर्द का तुझे मिलता है। हमें झाड़े तो भी उतना सवाब हो, बल्कि मर्द बने झाड़ना नहीं कहते, बोलते औरतें, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर में झाड़ना साबित है। शौहर को खुश करने के लिए घर की पाकी का ख्याल करके जो औरत घर के अंदर झाड़ू देती है, हदीस में आता है हरम में झाड़ू देने का सवाब है। बरकत वाले काम करो। तनख्वाह तुम्हारे शौहर की 2-3 हज़ार रुपए भी हो तो तुम्हारे बरकत वाले कामों से ऐसी बरकत आ जाएगी, मेरे रब की कसम, कि 20-25 हज़ार रुपये कमाने वाला खर्च में रहेगा, 5 हज़ार रुपये कमाने वाले के पैसे बच जाएंगे। इसीलिए इब्राहिम बिन अदम की बात कर रहा था ना, किसी ने पूछा कुत्ते ज्यादा जानते हैं, बकरियां कम जानते हैं, बरकत क्यों? हज़रत इब्राहिम बिन अदम ने कहा कुत्ते और बकरियों में बरकत का फ़र्क ये है, पूरी रात बकरियां सो जाती हैं और सुबह सुबह मिनमिनाते उठ जाती है। सुबह का उठना बरकत है। आका ने भी दुआ की कि ऐ अल्लाह मेरे उम्मत की सुबह में बरकत अता कर। अल्लाह ने कहा उठिए तो बरकत दूंगा। बकरियां सो जाती हैं, रात में यादगीर में कहीं बकरियां चरती हुई नजर आई, सो जाती। बकरियों को भी कुछ ज़हन है, वो शाम पड़ते बराबर अपने मालिकों के घर के पास आ जाती हैं, बांधे भी ना जाए तो फिर वो रस्सी के पास आकर खड़ जाती हैं, यानी तो कहीं बैठ जाती है और सो जाती है, मुंडी ऐसे डाल के मस्त सो जाती है। सुबह सवेरे उठ जाती है। लेकिन ये बेवारसी कुत्ते हैं, पूरी रात चुन खाते, खामा का भोगते, जब पूरी दुनिया उठने का वक्त होता है उस वक्त जाकर सो जाते हैं। बरकत खत्म। बरकत है बरकत। 2 जने तो भी हुजूर के गुलाम 80 सफ़े पूरी होंगी, ये है बरकत। गर्ज में अर्ज कर रहा था, जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, जन्नत का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अल्लाह ताला अपनी नेमतों से अपने बंदों को आरास्ता करेंगे और फरमाएंगे वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तद्दऊन। ऐ मेरे बंदो, आज तुम्हें तुम्हारी मर्ज़ी का भी मिलेगा और जहाँ तुम्हारी ख्वाहिशात, तुम्हारी मर्ज़ी ख़त्म होगी, वहाँ हमारे वादे शुरू होंगे। अल्लाह ताला फरिश्तों को भेज कर पूछवाएगा, ऐ मेरे बंदो ज़रा बताओ किसी चीज़ की कमी है? मेज़बान कितना अच्छा करा तो भी पूछता क्या तो भी कम पड़ी क्या? ये आदत खुदाबंदी है। बंदे जन्नती अल्लाह के दरबार में अर्ज करेंगे, इलाही कहीं ये सवाल हमें शर्मिंदगी के लिए नहीं, हमारे आमाल कहाँ, तेरी अता कहाँ? हमने खोटे सिक्के पेश किए, तू तो बहुत पूरा जरता फरमाया। करेंसी खोटे, मटेरियल प्योर। तहज्जुद भी पढ़ी तो हिसाब लगा रहा था नमाज में, लेकिन आज हूरे आई ना। हूरे बैज़ा, हूरुन ईन।
غرض واقعہ اور روایت لمبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بولیں گے جنت تو دیکھ لی، یہ بتاؤ کہ جنت بنانے والے کو دیکھا؟ میرے شیخ فرماتے ہیں جنت کا تذکرہ کر کے جب جنت ہی اتنی حسین ہے تو بنانے والے کا حسن کتنا ہوگا۔ اب اللہ کے بندے کہیں گے ہاں 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 ہاں، آم کھاتے کھاتے دیدار خداوندی کو بھول گئے، جام کھاتے کھاتے دیدار خداوندی کو بھول گئے، اور صوفوں میں بیٹھ کر بھول گئے، ارے رے اب تو اللہ کو دیکھنا ہے، سب چھوڑ کر اللہ کے دیدار کے لیے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے صف بنا کر بیٹھ جاؤ۔ ریاض بھائی بڑی لمبی روایت ہے، کبھی مولانا مفتی صاحب سے کہو کہ ایک ایک جز پر بات کرے، اللہ کے دیدار کے لیے بیٹھیں گے۔ اللہ کے تمام نبیوں کی امت سامنے ہوگی، اور اللہ کے داہنے جانب، نوٹ آف دا پوائنٹ، داہنے جانب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کو نور کے منبر پر بٹھائیں گے، اور خدا کے دیدار کے جلسے کا آغاز ہوگا۔ دنیا میں جیسے جلسوں کا آغاز قرآن کی تلاوت سے، وہاں دیدار کے جلسے کا آغاز بھی قرآن کی تلاوت سے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ داؤد کم ہیئر، انگلش میں بولیں گے نہیں، اے داؤد آؤ، ہم نے تم کو معجزے کے طور پر آواز عطا کی تھی، اور کون سی کتاب تم پر نازل ہوئی؟ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، تمہارے اوپر زبور نہیں، لیکن آج تلاوت زبور کی نہیں، تلاوت محمد پر نازل ہونے والے قرآن کی ہوگی۔ داؤد علیہ السلام تلاوت قرآن کی کریں گے، جنتی اپنی گزری ہوئی پوری جنت کی زندگی بھول جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتاؤ کلام تو سنے ہیں، لیکن اتنی خوبصورت آواز سے کبھی ایسا کلام سنا ہے؟ جنتی کہیں گے نہیں۔ تو اللہ پوچھیں گے اس سے بھی خوبصورت آواز سے میرا کلام سنو گے؟ جنتی کہیں گے اللہ جس کی آواز کو آپ نے معجزہ بنایا اس سے خوبصورت آواز کس کی؟ ارے تم نے سوچا نہیں، وہ قرآن جو داؤد پر نازل نہیں ہوا، داؤد پڑھتا ہے تو مزہ آتا ہے، جس پر نازل ہوا وہ پڑھے گا تو عالم کیا ہوگا؟ اب کون پڑھیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے، مزہ ہی مزہ، کیونکہ پیغمبر کی آواز داؤد کی آواز سے خوبصورت، پیغمبر کا حسن یوسف کے حسن سے اعلیٰ و اولیٰ و اکمل و اجمل و احسن و افضل۔ 1,20,000 پر 4,000 نبیوں میں 20 پر 3,990 پر 9 نبیوں کو جو ملانا، وہ سب نبی کے معجزات کا حصہ بٹا ہے۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت سے جب فارغ ہوں گے، اللہ پوچھے گا کیسے؟ ارے کیا آواز ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین کی، آہا۔ اب اللہ پوچھیں گے اس سے بھی خوبصورت آواز سے سنو گے؟ بندے پوچھیں گے اس سے بھی خوبصورت آواز؟ اللہ فرمائیں گے کلام میرا ہوگا آج، آواز بھی میری ہوگی۔ اللہ، کلام میرا، سبحان اللہ، وہ کلام اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، وہ کوئی بھی پڑھے، زیادہ پڑھے کہ کم پڑھے، سبحان اللہ، مزہ آتا ہے۔ قاری صاحب نے سورہ اخلاص پڑھ دیا، بڑی تفصیل ہے تفسیر سورہ اخلاص کی، اتنی گزارش کروں گا، اس کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے روزانہ 10 مرتبہ جو سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی موت عطا فرماتی ہے، کیونکہ پورے ایمان کے شرائط اس سورہ کے اندر موجود ہیں۔ آپ پڑھیں، عمل کریں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
دعا کر لیں. لک الحمد لک شکریہ اللہ لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الثناء کلہ ولک الخیر کلہ ولک المجد کلہ. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم إنا نسألك الثقة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. جی ہاں ارے جس کی تشکیل دے مستورات ملکہ بنا کر تشکیل کر لے اور پرچہ جو ہے بعد میں مشورے میں پہنچائے. تشکیل ہونے کے بعد ہی ساری باتیں دیں. ذرا سائڈ میں آپ لوگ بچے سائڈ میں بڑے